نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے کہ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آج نویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا جائے گا۔ اس کی تفسیر کو سمرائز کر کے آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ 8ویں پارے کے آخر میں اور 9ویں پارے کے شروع کے اندر تقریباً 5 قوموں کا ذکر ہے کہ انبیاء علیہم السلام، ان کے احوالات، ان کے حالات، ان کی دعوت و عزیمت اور پیغمبرانہ منہاج دعوت، اس کا طریقہ کار، متعلقہ قوموں کی نافرمانیاں اور اس کی پاداش میں ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، ہود علیہ السلام کا ذکر ہے، صالح علیہ السلام کا ذکر ہے، شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، اس کے بعد فرعون اور موسیٰ کا ذکر ہے۔ تو یہ ساری انبیاء، نوح اور ان کی قوم، ہود اور ان کی قوم، شعیب اور ان کی قوم، صالح اور ان کی قوم، لوط اور ان کی قوم، اور موسیٰ اور ان کی قوم، اور پھر ان کا مقابلہ فرعون سے، ان سب کی جو ہے وہ حالات کا جہاں پہ تذکرہ جو ہے وہ ملتا ہے۔ اور اس کے اندر جو ہمارے لیے سبق ہے کہ ہر قوم نے جو غلطی کی ہم کو وہ نہیں دہرانی چاہیے، اور وی شوڈ لرن لیسن فرام دیم، فرام دیئر مسٹیکس۔ اور قرآن اسی لیے تذکیر کے طور پہ ہمارے لیے کرتا ہے، یہ کوئی قصہ گوئی کے طور پر جو ہے وہ نہیں ہے۔ 9ویں پارے کے شروع کے اندر شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی قوم کا جو ہے وہ ذکر ہے، وہ ناپ تول کے اندر کمی ان کی قوم جو ہے وہ کرتی تھی، اس کے بارے میں جو ہے وہ ذکر ہے۔ اور پھر آزمائش کا ذکر ہے کہ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلھا بالبأساء والضراء لعلہم یضرعون۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی رہتی ہے قوموں پر، افراد پر، اور یہ اس لیے ہے کہ انسان کا ایمان اس کو ٹیسٹ کیا جائے۔ لا یزال البلاء بالمؤمن حتی یخرج نقیا من ذنوبہ، کہ ایک بندہ مومن پر مصیبتیں، پریشانیاں آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک صاف جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ بلیور ول کنٹینیو ٹو بی ٹیسٹڈ by afflictions, by trials, until he ends up pure from sin، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس ایک اور حدیث کے اندر یہ بھی فرمایا کہ مومن کی شان بھی بڑی عجیب ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسے بھلائی عطا کرتے ہیں، کیسے کہ جب اس پر کوئی پریشانی آتی ہے وہ صبر کرتا ہے، اس پر بھی اسے اجر ملتا ہے، اور اگر کوئی اسے خوشی نصیب ہوتی ہے، کوئی اچیومنٹ ملتی ہے، اس پر وہ شکر ادا کرتا ہے تو اس پر بھی اس کے لیے اجر ہے۔ تو ایک بندے مومن کے لیے ہر حال کے اندر جو ہے وہ اجر ہے۔ ہمیں بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ لائف از دا کمبینیشن آف ہیپینس اینڈ سیڈنس، یہ زندگی یہ دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے، خوشی بھی اس کے اندر آئے گی، غم بھی آئے گا۔ بحیثیت مومن ہمارا رسپانس یہ ہونا چاہیے کہ خوشی کے موقع پہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اور عطا فرمائیں گے۔ اور پھر اگر کوئی مصیبت و پریشانی آتی ہے تو صبر کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا جائے، اللہ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھا جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے، اور جزا فضا و شکوہ و شکایت کے بجائے جو ہے وہ صبر و استقامت کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا جائے۔ اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر آیت نمبر 103 سے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 103 سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور فرعون کے ساتھ ان کی آویزش جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کی طرف بھیجا، انی رسول من رب العالمین، انہوں نے کہا کہ میں رب العالمین کی طرف سے جو ہے وہ رسول ہوں۔ تو فرعون کے جو خدائی کا دعوے دار تھا، اس کو تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ دعویٰ بالکل ایک آنکھ نہیں بھایا، تو پھر ایک آویزش جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ اس کے اندر پھر معجزات کا جو ہے وہ تبادلہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ پیش کیا، فرعون کے دربار میں جادوگر تھے، انہوں نے اپنا معجزہ جو ہے وہ اپنا وہ جادو جگانے کی کوشش کی، اور جب موسیٰ کے معجزے کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ تو حقیقی معجزہ ہے، اور موسیٰ پر ایمان لے آئے۔ تو فرعون پر اس وجہ سے کہ کیوں میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے، ان کو سولی پر جو ہے وہ چڑھا دیا۔ تو یہ اس سے پھر بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی وہ خوفزدہ ہوئی، لیکن فرعون کے مقابلے میں وہ پھر بھی اٹھنے کے لیے تیار نہیں تھی،
تو پھر اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو ہے وہاں سے لے کر نکل پڑے، مصر سے نکل پڑے، اور پھر آگے دریا آ گیا، سمندر آ گیا۔ تو اب آگے دریا تھا اور فرعون بھی پیچھے سے اپنے لشکر کے ساتھ جو ہے وہ آ گیا۔ تو پھر بنی اسرائیل کے لوگ شکوہ و شکایت کرنے لگے کہ اے موسیٰ تو نے ہمیں مروا دیا، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے، ہم تو مارے گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر جو ہے وہ پانی کے اندر ایک راستہ بنا، اور فرعون اور ان کی قوم جو ہے وہ نکل گئے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جو ہے وہ نکل گئے، اور فرعون اور اس کی قوم جب لشکر اندر آئے تو وہ غرق ہو گیا، تو اپنے لشکر کے ساتھ۔ تو اسی واقعے کا جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ ذکر ہے، اور اس سے جو چیز معلوم ہوتی ہے کہ اگرچہ فرعون نے آخری وقت میں توبہ کی کوشش کی، لیکن اس وقت موت کی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ الآن وقد عصیت، اللہ نے فرمایا کہ اب جب کہ تو اس سے پہلے نافرمانیاں کر چکا ہے، انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ جو ہے وہ کر چکا ہے، تو پھر اس وقت یعنی آخری لمحے کے اندر جب موت کی کیفیت طاری نہ ہو تو پھر اس سے پہلے توبہ جو ہے اللہ تعالیٰ قبول جو ہے وہ فرماتے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مرتے وقت بڑے بڑے فرعون ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ توبہ ہمیشہ جوانی میں کی جائے، اور جب انسان جو ہے وہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، بالکل اتنا ڈیلے نہ کرے کہ بالکل موت اس کے اوپر جو ہے وہ آ گئی ہے۔ موت تو کسی بھی وقت جو ہے وہ آ جاتی ہے، آ سکتی ہے۔ من مات قامت قیامت ہو، جو شخص مرتا ہے اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ اس کے بعد دعا ہے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کہ ہمارے رب جو ہے تو ہمیں صبر عطا فرما اور ہمیں فرما برداری کی حالت کے اندر جو ہے وہ وفات دے دے۔ تو یہ جو قرآن کے اندر دعائیں ملتی ہیں، ان کو یاد کرنا چاہیے۔ ان دعاؤں کے اندر جو ہے وہ اثرات ہیں، اور مسنون دعائیں وہ بھی جو ہے وہ ساتھ کی جائیں، یاد کی جائیں۔ ان کی برکات ہوتی ہیں، ان کے اپنے جو ہے وہ فوائد ہیں۔ تو اپنی ویسے تو اللہ تعالیٰ زبانوں کے خالق ہیں، کسی بھی زبان میں دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس کو سنتے ہیں، لیکن وہ الفاظ جو اللہ کے نبیوں نے ادا کیے، ان کی زبان مبارک سے نکلے، پچھلی امتوں کے نیک لوگوں کی زبان سے نکلے، تو ان دعاؤں، یا ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو ہے وہ نکلے، جنہیں مسنون دعائیں ہم کہتے ہیں، تو ان کو یاد کرنا چاہیے، اور ان دعاؤں کے اندر برکات ہیں۔ تو پھر اگلے 2-3 رکوع کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا ہی تذکرہ ہے، فرعون کے ساتھ ان کی آویزش، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ وَإِذْ أَنجَيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے نجات دی اس کا جو ہے وہ ذکر ہے، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، 40 جو ہے وہ دن راتیں انہوں نے جو ہے وہ کوہ طور پر جو ہے وہ گزاری، اس کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ اور جو ہے اللہ کا دیدار انہوں نے کرنا چاہا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لن ترانی، یو کین ناٹ سی می، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر میری تجلی کو تم نے دیکھ لیا تو تم مجھے بھی دیکھ سکو گے۔ لیکن جو ہی وہ تجلی آئی تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کو برداشت جو ہے وہ نہیں کر سکے۔ آخرت پر ایمان، اس کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ حبطت اعمالہم، جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں ان کے اعمال جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اور پھر جب وہ وہاں سے جا رہے تھے تو آگے ایک قوم کو دیکھا جو بچھڑے کو معبود جو ہے وہ بنایا ہوا تھا، تو انہوں نے بھی آگے سے وہ جس طرح تقاضا کیا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ ہمارے لیے بھی ایسا ہی معبود بنا دو جیسا ان کا جو ہے وہ معبود ہے۔ تو اس طرح یعنی انہوں نے دوبارہ وہی پرانی شرکیہ عادات کو اپنانا جو ہے وہ شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تھے، تو اپنے پیچھے اپنے بھائی ہارون کو ان کی اصلاح کے لیے جو ہے بھیجا تھا، رکھا تھا، لیکن اس قوم نے ان کی بات کو جو ہے وہ نہیں مانی، بچھڑے کو جو ہے وہ معبود بنا لیا۔ اس کے بعد ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ یہ آیت چونکہ بہت اہم ہے، اس وجہ سے میں نے اس کو پورا پڑھا ہے۔ خلاصے میں، سمری میں آیات کو کم پڑھا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مضامین کو کور کیا جائے، لیکن یہ آیات بالکل آپ کے میسج کا نچوڑ ہے کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اس کا جو ہے وہ نچوڑ ہے کہ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر،
اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، بری باتوں سے جو ہے وہ روکتے ہیں، حلال اور حرام کو ان کے لیے واضح کرتے ہیں، جو اچھی چیزیں ہیں وہ حلال کرتے ہیں، جو خبیث چیزیں ہیں، بری چیزیں ہیں، ناپاک چیزیں ہیں، ان کو امت کے لیے جو ہے وہ حرام کر دیتے ہیں۔ اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون۔ تو یہاں پر رسول کے حق کو ایک نٹ شیل میں بیان کر دیا گیا، ایک فریز میں، ایک جملے میں بیان کر دیا گیا کہ جو لوگ آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی عزت اور احترام کریں، ادب و احترام کریں، آپ کی دین کو پھیلانے کے اندر آپ کی مدد کریں، اور جو نور ہدایت آپ لے کر آئے ہیں اس کی پیروی بھی کریں، تو یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو چار حقوق جو ہے وہ بیان کیے گئے کہ آپ پر ایمان لانا، آپ کا ادب و احترام، رسول کی حرمت، آپ کا احترام بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور جو نور ہدایت آپ لے کر آئے اس کی پیروی، اور جو اس کو پھر آگے پھیلانے میں آپ کی نصرت اور مدد، یہ چار آپ کے حقوق ہیں، ان کو پورا کرنا چاہیے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجئے کہ اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری یہ خاصیت ہے کہ پچھلے انبیاء خاص قوم کی طرف آئے، اور میری رسالت، نبوت پورے انسانیت کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، اور یہ ایسا مجھے پریویلیج اور اعزاز دیا گیا جو کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سختیاں بانٹنے نہیں آئے تھے، آسانیاں بانٹنے آئے تھے۔ آپ نے جو لوگوں کے اوپر غیر ضروری بوجھ تھے، انہوں نے اپنے اوپر غیر ضروری پابندیاں، جو ہے مذہبی پابندیاں اپنے اوپر لاگو کی ہوئی تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ریموو کیا، ان کو ہٹایا، جو چیز ہمارے لیے ضروری تھی وہ بتائی، اور جو آسانیاں تھیں وہ بھی بتائیں، اور فرمایا یسروا ولا تعسروا، میک تھنگز ایزی اینڈ ڈو ناٹ میک تھنگز ڈیفیکلٹ۔ آسانیاں پیدا کرو، مشکلات لوگوں کے لیے پیدا نہ کرو۔ بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبریاں دو اور ان کو دین سے متنفر نہ کرو، بلا وجہ ان کو سختیاں کر کے، ان کو ڈرا دھمکا کر، ایسی چیز جن کا وجود نہیں ہے، ہمارے اوپر لازم نہیں ہے، ان کو جو زیادہ سے زیادہ مستحب کے درجے میں ہوں، آدمی فرض کے دائرے میں ان کو لے کر آئے، جو زیادہ سے زیادہ مکروہ کے دائرے کے اندر ہے ہم ان کو حرام سے بھی آگے لے جائیں، تو یہ دین کے اندر سختی اور تشدد ہے، حد سے بڑھنا ہے، اور اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی امت کے لیے دو آپشن دیے گئے، ایک مشکل آپشن اور ایک آسان آپشن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ آسان آپشن کو امت کے لیے پسند فرمایا، اور آپ کی نبوت، رسالت پوری انسانیت کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت الی الاسود والاحمر، بعثت الی الناس کافہ، الاحمر والاسود، کہ میں ساری انسانیت کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آئی ہیو بین سینٹ ٹو دا ہول ہیومینٹی، ٹو ایوری بلیک اینڈ وائٹ، ہر کالے اور سفید کی طرف میں اللہ کا نبی بنا کر جو ہے وہ بھیجا گیا ہوں۔ اس سے اگلے رکوع کے اندر اصحاب السبت کا ذکر ہے، ہفتے والے دن کے لوگوں کا تذکرہ ہے، جو یہ چاہتے تھے کہ ایک دن ہو جہاں پہ ہم آرام کریں۔ اللہ رب العالمین نے ایک دن ان کو دیا، لیکن ساتھ پابندیاں بھی لگائیں کہ اس دن تم کوئی کام نہیں کر سکتے، کوئی شکار نہیں کر سکتے، تو انہوں نے اس کی خلاف ورزیاں کی۔ وہ تین گروہ ان کے بن گئے، ایک گروہ جس نے بالکل نافرمانی کی، اللہ کے اس حکم کو پس پش ڈال دیا، اس دن کی حرمت کو، اس کی پابندیوں کو بالکل جو ہے وہ خاطر میں نہیں لائے، ایک وہ گروہ تھا۔ ایک وہ تھا جنہوں نے خود تو پابندی کی لیکن اپنی خانقاہوں میں بیٹھے رہے، دوسروں کو اس کی دعوت نہیں دی، اس کو نہیں روکا۔ اور تیسری وہ لوگ تھے خود بھی ان پابندیوں پر عمل کیا اور دوسروں کو بھی روکا، اور ان کو بھی تلقین کی کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ تو ہمارا بھی کام یہ ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ خود دین پر عمل کریں، بلکہ اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، دوسروں کو بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بتائیں، تاکہ اس سے یہ اس امت کا وصف ہے جو اس امت کو عطا کیا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو یہ اس امت کی وجہ خاص ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص امت بنایا اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، کنوے فرام می ایون اے سنگل ورس، کہ میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اگلے رکوع کے اندر عہد الست کا ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمام ارواح کو اکٹھا کر کے فرمایا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا تھا کہ کیوں نہیں۔ تو ہماری یعنی جینز کے اندر یہ چیز شامل ہے، اللہ پر ایمان ہماری روح کی بنیاد ہے،
ہماری روحیں اس کا اقرار کر چکی ہیں، اور ہمارے جینز کے اندر اللہ کے وجود کو ماننا اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہے۔ اب تھوڑی سی بھی ہم عقل استعمال کر کے اور جو ہے ہدایت کی طرف کی طلب کر کے اس ہدایت کو پا سکتے ہیں جو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے آسمان سے جو ہے وہ بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو ہے وہ روح چونکہ آسمان سے آئی، جسم زمین سے ہے، تو روح کے لیے آسمان سے غذا اس کے لیے جو ہے وہ بنائی۔ الہامی کتابیں قرآن مجید یہ آسمان سے آئی ہے، اور یہ ہمارے روح کی غذا ہے۔ اور جسم چونکہ زمین سے ہے تو اللہ نے اس کی رزق کا بندوبست بھی زمین میں سے ہمیں دیا، اور جو بھی ہم کھاتے ہیں چیز وہ زمین میں سے نکلتی ہے، ہمارے جسم کی ضرورت، اور جو ہماری روح کی ضرورت تھی اللہ نے اس کو آسمان سے بھیجا وحی کی صورت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں کا ذکر ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے صفاتی نام ہیں، جس میں سے ان کے ساتھ ان کو بلاؤ۔ تو جو بھی ہماری ضرورت ہو اس کے مطابق ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ کا صفت رحمان ہے، صفت رحیم ہے، اس کی بنیاد پر ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفار ہیں، گناہوں کو بخشنے والے ہیں، اس نام کی نسبت سے ہم اللہ سے جو ہے وہ توبہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین رزاق ہیں، روزی دینے والے ہیں، اس نسبت سے ہم اللہ سے روزی جو ہے وہ مانگ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پروٹیکشن دینے والے ہیں، حفیظ ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی حفاظت جو ہے وہ مانگ سکتے ہیں، پروٹیکشن جو ہے وہ مانگ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہر صفاتی نام جو ہے وہ ایک اللہ کی صفت کو ظاہر جو ہے وہ کر رہا ہے، اور ان ناموں کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اس دعا کی برکات جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی نسبت سے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا حوالہ دے کر دعا کرتے تھے۔ اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ میں تجھ سے ہر اس نام کا حوالہ دے کر دعا کرتا ہوں جو تو نے اپنے لیے پسند کیا۔ اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک، اور ہر اس صفاتی نام کا حوالہ دیتا ہوں جو تو نے اپنی کسی کتاب میں اس کو نازل کیا، او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا تو نے کسی کو بھی نہیں سکھایا، نہ اپنی کسی کتاب کے اندر اتارا، نہ اپنے کسی نبی کو بتایا، بلکہ تو نے اس کو اپنے پاس مخفی رکھا ہوا ہے، تو اس نام کا بھی میں حوالہ دے کر تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ تو یہ ایک بہت ہی پیارا انداز ہے محبت کا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انت جعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء احزاننا، کہ اس قرآن کو جو ہے ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے جو ہے وہ بیماریوں کی شفا جو ہے وہ بنا دے۔ تو یہ اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کر دعا کرنا، یہ دعا کو ایک عالی شان جو ہے وہ بنا دیتا ہے۔ قیامت کے بارے میں سوال کیا گیا تو یہ جواب دیا گیا، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی، کہ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ نے اس کا علم اپنے نبیوں کو بھی نہیں دیا۔ اور پھر جو ہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، یہ حقیقت انبیاء کی زبان سے بتائی گئی کہ نفع و نقصان کی مالک ہستی اللہ تعالیٰ ہے، علم غیب کی مالک ہستی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اور جو بھی انسان کو دنیا کے اندر دکھ تکلیف پریشانیاں خوشی غمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت جو ہے وہ مانگی جائے۔ اور اس کے بعد خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، بہت ہی خوبصورت ہدایت کہ معاف کرنا سیکھو اور اچھی باتوں کا حکم دو، جہلا سے اعراض کرو۔ جہلا سے ٹاکرا کرنا، بحث کرنا خواہ مخواہ اپنا وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے تو سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں۔ بحث برائے بحث اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ آدمی بحث جیت جائے لیکن دوسرے آدمی کو کھو دے گا، تو لہٰذا ہمیشہ جو ہے بلا وجہ جھگڑا کرنا، بحث مباحثہ کرنا، اس سے اجتناب جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب بھی شیطان کوئی انسان کو وسوسہ ڈالے، راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرے، فاستعذ باللہ، فوراً اللہ کی پناہ کے اندر آ جاؤ، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ یہ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بہت بڑا ہتھیار ہے جو ایک بندے مومن کو دیا گیا شیطان کے مقابلے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی سکھائی، اللہم اجعل وساوس قلبی من خشیتک و ذکرک،
وجعل ہمتی و ہوای فیما تحب و ترضا، اے اللہ میرے دل کے وسوسوں کو اپنے خشیت کے ساتھ، اپنے ڈر کے ساتھ جو ہے وہ بدل دے، اور اپنے ذکر کے ساتھ بدل دے، اور میری خواہشات کو، میری امیدوں کو اس چیز کے تابع کر دے جس سے تو پسند کرتا ہے۔ تو جو چیز تجھے پسند ہے اللہ میری خواہشات کو اس کے تابع کر دے، میری خواہشات بھی ویسی ہی ہو جائیں کہ میں تجھے راضی کرنے والا جو ہے وہ بن جاؤں۔ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کو راضی کرنا یہ سب سے بڑی جو ہے وہ زندگی کا مقصد ہے، یہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہے، رضا الہی کا حصول، یہ ہماری زندگی کا مقصد جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ آگے فرمایا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن کو پڑھا جائے اس کو توجہ کے ساتھ سنو، وَانصِتُوا، خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ When Quran is being recited, you have to keep quiet, you have to listen attentively, so you can get the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala۔ تو یہ قرآن کا جو ہے وہ ادب ہے کہ جب قرآن کو پڑھا جا رہا ہو تو انسان توجہ کے ساتھ اس کو سنے۔ نماز کے اندر ہم کھڑے ہوتے ہیں امام کے پیچھے، امام قرات کر رہا ہے، ہمیں توجہ کے ساتھ سننی چاہیے۔ خود قرآن پڑھ رہے ہیں یا قرآن کوئی پڑھ رہا ہے ہمارے سامنے تو توجہ کے ساتھ جو ہے وہ اگر ہم سن رہے ہیں تو سننا چاہیے۔ ہاں اگر وقت نہیں ہے تو کوئی فرض واجب نہیں، آپ کہیں اور جو ہے وہ چلے جائیں، لیکن ایک ہی مجلس میں قرآن پڑھا جا رہا ہے اور آپ گپے لگا رہے ہیں تو یہ قرآن کی جو ہے وہ ناقدری ہے۔ آخری آیت سجدے والی آیت ہے۔ قرآن مجید کے اندر 14 سجدے ہیں، امام شافعی کے مطابق 15 سجدے ہیں۔ ہر سجدے والی آیت کو باوضو جو ہے وہ اگر انسان اس کو پڑھتا ہے تو اس پر ایک سجدہ جو ہے وہ لازم آتا ہے، تو باوضو ایک سجدہ جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اس کے اندر عام جو ہے سبحان ربی الاعلیٰ بھی کہہ سکتا ہے، اور اس سے پہلے نیت کر لے سجد وجہی للذی خلقہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ تلاوت فرمایا کرتے تھے تو یہ دعا بھی پڑھتے تھے کہ یہ سجدہ میں اس ذات کے لیے کر رہا ہوں جس نے اس کو پیدا کیا۔ یہ پیشانی اللہ کی بنائی ہوئی ہے تو اللہ کے سامنے ہی اس کو جھکانا چاہیے، اللہ کے سامنے ہی اس کو ٹیکنا چاہیے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب ایک آدمی سجدہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے سجدے کا حکم ہوا، میں نے انکار کیا تو میرے لیے لعنت لکھ دی گئی، دھتکار دیا گیا میں، اور انسان کو سجدے کا حکم ہوا اور یہ سجدہ کر رہا ہے اور اللہ کا قرب اور اللہ کی جنت حاصل کر رہا ہے۔ تو یہ سجدہ گویا کہ شیطان کے اپوزٹ ہے، تو شیطان کے خلاف ہے، تو اللہ کی اطاعت کے اندر ہے۔ تو جتنے زیادہ سجدے انسان سے ہو سکے کرنا چاہیے۔ سجدے کے اندر دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اس کے اندر پھر تفصیل یہ ہے کہ جو فرض نمازیں ہیں اس کے اندر سجدے میں صرف تسبیحات کو پڑھیں، جو نفل نمازیں ہیں ان کے اندر وہ دعائیں جو احادیث کے اندر آئیں، قرآن کے اندر آئیں، ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر ویسے نفلی سجدہ کر رہے ہیں بغیر نماز کے تو پھر اپنی زبان میں بھی سجدہ کے اندر دعا کر سکتے ہیں۔ وسجد واقترب، سجدہ کرو اور اپنے رب کے قریب ہو جاؤ۔ حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ بندہ اپنے رب کے قریب سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو سجدہ کی حالت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ 7 اعضاء پر کیا جاتا ہے، پیشانی پر، اور ساتھ ناک بھی شامل ہے۔ صرف ناک پر سجدہ نہیں ہوتا، پیشانی بھی ساتھ ہونا ضروری ہے۔ ہاں اگر پیشانی کے اوپر کوئی تکلیف ہے تو پھر صرف ناک پر ہو سکتا ہے، لیکن پیشانی جو ہے اس کے ساتھ سجدہ کیا جائے۔ دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں ہیں یہ سجدے کے اندر جو ہے وہ زمین پر رکھنی چاہیے، دونوں گھٹنے زمین پر جو ہے وہ رکھنے چاہیے، اور دونوں پاؤں کے اگلے حصے وہ زمین پر رکھنی چاہیے۔ ان 7 جو ہے اعضاء کے ساتھ سجدہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اگلی سورت سورۃ الانفال ہے۔ انفال کا مطلب مال غنیمت ہے، اور اس کے اندر فرمایا گیا کہ مال غنیمت کا اصل حقدار اللہ کے رسول ہے، تو اس کے احکامات کا یہاں پر ہے۔ غزوہ بدر کا جو ہے وہ ذکر ہے، اس سے پہلے اہل ایمان کی خصوصیات کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، کہ اہل ایمان کی یہ صفت ہے کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور اپنے رب پر وہ توکل کرتے ہیں، بھروسہ اور ٹرسٹ کرتے ہیں۔ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ اصل جو ہے وہ ایمان والے ہیں۔ دے آر دا ریئل بلیورس، اور لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں درجات بھی ہیں، مغفرت بھی ہے اور بہت اچھا رزق بھی ہے۔ 3 انعامات اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ یہاں پہ تذکرہ کیا، وہ متقی لوگ کہ جو ان صفات کے حامل ہیں۔ پھر جنگ بدر کا جو ہے وہ ذکر ہے، جو 17 رمضان کو
اور 2 ہجری کو جو ہے وہ ہوئی تھی، اس کا منظر پیش کیا گیا، اس کا پس منظر پیش کیا گیا، بیک گراؤنڈ پیش کیا گیا، پیش منظر جو ہے وہ پیش کیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جس اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ کی تھی، اس کے سامنے انہوں نے کی تھی کہ یہ چند لوگ ہیں مٹھی بھر، اگر یہ ناکام ہو گئے قیامت تک تیرے نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو اے اللہ ان کو کامیاب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی۔ اگلے جو ہے وہ رکوع کے اندر ایمان، اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، اور فرمایا کہ سنی انسنی نہ کرو، اور جو ہے سمع و اطاعت کا جذبہ اپنے اندر جو ہے وہ پیدا کرو، اور پھر اللہ کے رسول کی پکار کو اس کا جواب دو، جب اللہ کے رسول بلائیں تو لبیک کہو، اور وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جان لو کہ اللہ بندے اور دل کے درمیان حائل ہوتے ہیں، تو دل اللہ کے ہاتھ کے اندر ہوتا ہے۔ القلوب بین اصبع الرحمن یصرفها کیف یشاء، یہ دل اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے، اللہ جب چاہتا ہے دلوں کو پھیرتا ہے۔ تو یہ بھی اس اصول کے ساتھ ہر ایک کی ہدایت کی دعا کی جائے، پوری انسانیت کی ہدایت کی دعا کی جائے، اور پھر جس کے لیے بھی انسان جس کی ہدایت چاہتا ہے اس کے لیے، اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے ہے تو اللہ سے دعا کرے، اس لیے کہ ہدایت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، دلوں کو پھیرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ کتنی بچوں کو دیکھا بڑے والدین کے نافرمان تھے، بڑے بھٹکے ہوئے تھے، آوارہ تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی ہدایت دی کہ بالکل ٹھیک ہو گئے، نیک وکار ہو گئے، مسجد کے نمازی بن گئے۔ تو یہ اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے، اللہ جب چاہتا ہے دلوں کو پھیرتا ہے۔ دعا بھی ہے نا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، کہ دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف جو ہے وہ پھیر دے۔ اس کے بعد فتنے کا ذکر ہے کہ اس فتنے سے ڈرو، واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو صرف جو ہے وہ گناہ گاروں تک نہیں محدود رہے گا، اس فتنے کے اثرات جو ہے وہ باقی لوگوں تک بھی ہوں گے، صرف ظالموں تک وہ محدود نہیں ہوگا بلکہ دوسرے لوگ بھی اس کا وکٹم جو ہے وہ بن جائیں گے۔ تو ایسے فتنے آئیں گے، حدیث کے اندر آتا ہے قیامت والے دن کہ انسان اپنے ایمان کو کھو دے گا۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو مومن تھا پروپیگنڈے کا شکار ہو کر شام کو کافر ہوگا، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو مومن تھا پروپیگنڈے کا شکار ہو کر اگلی صبح سے پہلے کافر ہو گیا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ وہ دنیا کے بدلے میں اپنے دین کو بیچ دے گا۔ اللہ ایسے فتنوں سے ہماری جو ہے وہ حفاظت فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کرو، بادروا بالاعمال السبع، جب وہ آتے ہیں تو انسان کو نیکی کی توفیق نہیں ملتی۔ صحت اللہ نے دی ہے، اس کو غنیمت جانو، عمر دی ہے اس کو غنیمت جانو، جوانی دی ہے اس کو غنیمت جانو۔ تو جو ہے کوئی پتہ نہیں انسان کی موت آ جائے، کسی وقت انسان کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے، کوئی بڑھاپا جو ہے وہ آ جائے، کوئی بہت زیادہ مالداری آ جائے کہ آدمی عیاش بن جائے، بہت زیادہ فقر آ جائے کہ آدمی کو اپنی جو ہے وہ ایک روٹی کو وہ ترس رہا ہے، تو اب وہ اپنا ایمان بھی بیچ سکتا ہے۔ قاد الفقر ان یکون کفرا، بعض دفعہ فقر انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ تو یہ سب فتنے ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ فرمایا لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ کے رسول کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، خیانت نہ کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فتنہ، جان لو تمہارے اولاد اور تمہاری مال تمہارے لیے فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے۔ فتنہ کو لوگ عموماً نیگیٹو معنوں میں لیتے ہیں، حالانکہ فتنہ آزمائش کا نام ہے، ٹیسٹ۔ یہی اولاد ہے، اس کی تربیت کر کے آپ اس کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا سکتے ہیں، اور یہی اولاد ہے اگر آپ نے کیئر نہیں کی اور اس نعمت کی قدر نہیں کی تو یہی اولاد آپ کے لیے وبال جان بھی بن سکتی ہے، عذاب کا ذریعہ بھی جو ہے وہ بن سکتی ہے۔ تو یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس چیز کو دنیا بناتے ہیں اور کس چیز کو دین بناتے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز دین بن سکتی ہے، اور دنیا کی ہر چیز دنیا بن سکتی ہے۔ اس اصل یہ ہے کہ امتحان یہ ہے کہ ہم اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہی مال جنت میں جانے کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے، اور یہی مال جہنم میں جانے کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہی اولاد جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور یہی اولاد جہنم میں جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ یہی انسان کا وقت جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے اگر اس کو اچھا استعمال کرے، اور یہی وقت اس کو برباد کر کے اللہ کی نافرمانی میں اور گناہوں میں استعمال کر کے انسان جہنم کا مستحق جو بن سکتا ہے۔ دوسری قوموں میں سے جو ہے ان کے کہ کیسے انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، اور پھر وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، اور اللہم إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ۔ تو ایسی عجیب چیزیں کہ وہ کہ اگر یہ سچ ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بادل جو ہے بارش جو ہے وہ نازل فرما، اور یہ اس طرح کی چیزیں، تو عذاب کو خود یعنی وہ مانگ رہے ہیں۔ تو اس پر جو ہے وہ تنبیہ کی گئی کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کے عذاب کو جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں، اور پھر آپ کو تسلی دی گئی کہ جب تک آپ ان کے درمیان ہیں ان کو عذاب جو ہے وہ نہیں ہوگا۔
اور اس کے بعد وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تصدیہ، ان کی نماز سوائے جو ہے وہ شور شرابے کے اور کچھ نہیں ہے. دیئر پریئر از نتھنگ بٹ کلیپنگ اینڈ چیٹنگ. تو یہ مسجد کے اندر شور کرنا، مسجد کے باہر شور کرنا، یہ قرآن نے اس کو جو ہے وہ اسلام دشمنوں کی عادت جو ہے وہ قرار دیا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب مسجد آئیں تو مسجد کے پروٹوکول کو، ادب کو اختیار کریں. بلا وجہ مسجد کے اندر شور کرنا، جھگڑا کرنا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. تو مسجد کے اندر شور شرابہ نہ کیا جائے. مسجد کے اندر باہر گیدرنگ کر کے اور بالکل اس طرح مسجد کے ماحول کو خراب کرنا، یہ کوئی مومنانہ صفت جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی صریح جو ہے وہ خلاف ورزی ہے. ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف. اگر لوگ توبہ کر لیں، اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. تو یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جو ہے نا یہ ایک مغفرت کا اعلان ہے کہ جو بندہ بھی اسلام کو قبول کرتا ہے تو زمانے جاہلیت کے اندر جو کچھ بھی وہ کر چکا ہے اللہ سب کچھ معاف فرما دیتے ہیں. 80 سال کا آدمی بھی اپنے اگر سچے دل سے کلمہ پڑھتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ بدل دیتے ہیں، گناہوں کو معاف جو ہے وہ کر دیتے ہیں. حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ اسلام اپنے ماقبل سب چیزوں کو اریز کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. اور اسی طرح توبہ اپنے ماقبل سب گناہوں کو اریز کر دیتی ہے، جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے. ہجرت اپنے ماقبل ہجرت تہدم ما کان قبل، ہجرت اپنے ماقبل گناہوں کو معاف کر دیتی ہے. اور اسی طرح حج اپنے ماقبل گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنی اپرچونیٹیز دی ہیں، توبہ کا موقع، حج کا موقع. جو بندہ اسلام قبول کر لیا اس کو پچھلے گناہوں پر آپ یہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ تو نے کیوں کیا، اس کو تانا بھی نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اللہ اس کا معاملہ اللہ کے ذمہ، اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے. تو یہ ایک دین اسلام کے اندر خوبی ہے کہ اس کے اندر ویلکم بیک کیا جاتا ہے، اللہ جو ہے وہ خوش آمدید جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اور لوگ جو بھی بھولا بھٹکا گناہوں سے جو ہے وہ آتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں. جب وہ کلمہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. بہت ہی بوڑھا شخص لاٹھی کے سہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے تو اتنے گناہ ہیں کہ اگر پورے روئے زمین پر پھیلا دیے جائیں، سب انسانوں میں تقسیم کیا جائیں تو وہ اتنے زیادہ ہیں کہ سب کو جہنم میں لے جائیں. تو نبی اکرم کیا میرے لیے کوئی وے آؤٹ ہے، کوئی ایگزٹ پوائنٹ ہے کہ میں اس گناہوں والی زندگی سے نکل جاؤں تاکہ مجھے ان گناہوں سے خلاصی مل جائے، نجات مل جائے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اسلام قبول کر لو، کلمہ پڑھ لو، سچے دل سے توبہ کر لو. اللہ تعالیٰ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو نیکیوں کے ساتھ بدل دیں گے، تمہاری سیئات کو حسنات کے ساتھ جو ہے وہ بدل دیں گے. آدمی بڑا خوش ہوتا ہے اور کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے. تو یہ اسلام کے اندر یہ ایک اتنا آپٹیمسٹک بیہیویئر، اتنا پر امید والے، ورنہ تو کوئی مجرم تو اپنے جرم کو یاد کر کر کے ہی اپنی جو ہے وہ زندہ جی جو ہے وہ مر جائیں اور جیتے جاگتے وہ مر جائیں. لیکن دین اسلام کے اندر ان کے لیے جو ہے توبہ رکھی گئی. جتنا بڑا سے بڑا گنہگار ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، جو 24 گھنٹے کھلا ہے، 7 دن جو ہے وہ کھلا ہے. باقی آفیسز بند ہو جاتے ہیں لیکن اللہ کا یہ دفتر ضرور کھلا ہے. اس کے اندر تو اس کو اپرچونٹی کو اویل کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین